یہ نقطہ بڑا قابل غور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی نکاح پڑھایا تو ہمیشہ نکاح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وہ آیات تلاوت فرمائیں جن آیات کے اندر تقوی کا ذکر ہے۔ یہاں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر سورۃ النساء میں نکاح سے متعلق کئی ساری آیتیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح سے متعلق کئی ساری احادیث موجود ہیں۔ سورہ نساء باقاعدہ خواتین سے متعلق ہدایات پر مشتمل صورت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نکاح کا خطبہ پڑھایا اور نکاح کی مجلس کے اندر شرکت فرمائی تو تمام کی تمام ان آیات کی تلاوت فرمائی جن آیات میں تقوی کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے تقوی، خوف خدا اور خشیت اختیار کرو اور سچی اور سیدھی بات کہا کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تقوی سے متعلق جتنی آیات بیان فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر ان آیات کی تلاوت فرما کر اشارہ اس بات کی طرف کیا کرتے تھے کہ میری امت کی بہنیں، بیٹیاں اور میری امت کے نوجوانوں، یہ بات ذہن کے اندر رکھنا کہ ازدواجی زندگی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان تقوی کی زندگی اختیار نہ کرے۔ تقوی کی زندگی سے گھروں میں چین آتا ہے، گھروں میں سکون آتا ہے، قلبی دماغی مسرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ آج کے پرفتن دور کو سامنے رکھتے ہوئے قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آج اگر ہم ٹینشنوں سے بچنا چاہتے ہیں، گھریلو ناچاقیوں سے بچنا چاہتے ہیں، خاندانوں کے اختلافات سے بچنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم اپنے گھر کے اندر خوشگوار نبوی پرسکون زندگی چاہتے ہیں تو اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ میاں بھی اور بیوی بھی تقوی کی زندگی اختیار کریں۔ جو خدا کا وفادار نہیں وہ بندوں کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بہنیں اپنے دل دماغ میں یہ بات بسائیں، آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کے شوہر وفادار ہوں، آپ اپنے شوہر کو پہلے خدا کا وفادار تو بنائیں۔ اگر آپ کا شوہر خدا کے سامنے جبین نیاز نہیں جھکاتا، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز پر اپنے خالق کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیکتا، وہ خالق اور اپنے مالک و رازق کا وفادار نہیں ہے تو ایک بیوی کا وہ وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر خاتون کے بارے میں شوہر یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی وفادار رہے، میری بیوی گھر کے اندر چین و سکون کی عملی تصویر بن جائے، تو اپنی بیوی کی جبین نیاز کو، اس کی گردن کو اور اس کے ماتھے کو، اس کے چہرے کو پہلے خدا کے سامنے جھکانے کا بندوبست اور انتظام تو کرو۔ اگر آپ کی بیوی اپنے رب کو راضی کر لیتی ہے تو یاد رکھیں وہ پھر آپ کے لیے بھی وفادار ہے، بچوں کے لیے بھی سکون کا ذریعہ ہے، گھر کو جنت کا ماحول بھی بنائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ بنیادی طور پر شادی شدہ جوڑے بیٹھے ہیں، ان کی بھی یہ ضرورت ہے، نیا گھرانہ اس وقت آباد ہونے جا رہا ہے، اس کی بھی یہ ضرورت ہے۔ ہم سب محتاج ہیں اس بات کی کہ ہم تقوی کی زندگی اختیار کریں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ مسجد نبوی کا صحن ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدر مجلس ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، خلیفہ دوم، نبوت کی صلاحیت جس کے اندر ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم مجلس صحابہ میں مسجد نبوی کے صحن میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام المفسرین تھے، جنہیں قرآن کی تفسیر کا صحابہ میں سب سے زیادہ علم دیا گیا تھا،
ان سے پوچھتے ہیں کہ ابن مسعود یہ قرآن میں جگہ جگہ تقوی کا ذکر ہے، تو ذرا یہ بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابن مسعود نے فرمایا امیر المومنین یہ بتائیے کبھی آپ کا گزر کسی ایسی تنگ گھاٹی اور کسی ایسے جنگل کے تنگ راستے سے ہوا کہ جس کے دائیں بائیں جھاڑیاں ہوں، درخت کے خس و خاشاک ہوں، کانٹے لگے ہوئے ہوں، کیا آپ کا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں کئی دفعہ میں ایسے راستے سے گزرا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا امیر المومنین کیسے گزرتے ہیں؟ جواب دیا میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنی چادر کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنے جسم کو سکیڑ کر اور لپٹ کر کپڑوں کو بچا کے میں گزر جاتا ہوں۔ فرمایا بس امیر المومنین جواب ہو گیا، آپ کے سوال کا جواب ہو گیا۔ جس طرح آپ اس تنگ گھاٹی سے گزرتے ہیں اپنے لباس والی چادر کو بچا کر، تو زندگی آپ اس طرح سے گزاریں کہ آپ کی زندگی کے دائیں بائیں معصیتوں اور نافرمانیوں اور گناہوں کے کانٹے اور جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ آپ ان کانٹوں اور جھاڑیوں سے اپنے بدن اور اپنی ایمان کی چادر کو، وہاں لباس کی چادر تھی یہاں ایمان کی چادر ہے، ایمان کی چادر کو بچا کے آنکھیں گناہ کی طرف متوجہ ہونا چاہ رہی ہیں بچا لیں، کان گناہ کی طرف متوجہ ہونا چاہ رہے ہیں بچا لیں، زبان گناہ کی طرف جانا چاہتی ہے بچا لیں، ہاتھ گناہ کی طرف لپک رہے ہیں بچا لیں۔ اپنے آپ کو اس طرح سکیڑ کر بچا کر اس زندگی کے راستے سے گزر کے قبر تک پہنچ جائیں، اسے کہا جاتا ہے حیات تقوی۔ یہ ہے تقوی والی زندگی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ گناہوں کی زندگی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ برادرم حماد جمیل صاحب، ان کے والدین اور ہمارے بہت ہی محترم مکرم معزز بھائی شفیق اجمل صاحب کو کہ انہوں نے ماشاءاللہ خواتین کا یہاں الگ بندوبست فرمایا اور مردوں کا الگ بندوبست فرمایا۔ ان کا نکاح مسجد کے اندر ہوا، اہل علم اس میں شریک ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے دینی ماحول انہیں عطا فرمایا۔ یاد رکھیے نکاح ایک سنت ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ کیسی شامت اعمال ہے کہ اس ایک سنت پر عمل کیا جاتا ہے مگر 1000 فرضوں کو توڑا جاتا ہے۔ ایک سنت پر عمل ہوتا ہے اور 1000 فرضوں کو ہم توڑتے ہیں، 100 فرض توڑتے ہیں اور ایک سنت ہم ادا کرتے ہیں۔ اسراف بھی ہوتا ہے، مخلوط اجتماعات بھی ہوتے ہیں، اللہ بچائے ڈانس اور موسیقی کے اجتماعات رکھے جاتے ہیں، اور اللہ بچائے معصیتوں کی مجلسیں رکھی جاتی ہیں۔ تو ایک سنت پر عمل ہوتا ہے اور خدا جانے کتنے گناہوں کو توڑا جاتا ہے۔ میری بہنیں جو موجود ہیں انہیں یہ بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، خلفائے راشدین بھی جمع تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جبرائیل امین آ گئے، تمام حضرات یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تین چیزیں پسند ہیں۔ اللہ کی بات لے کر جبرائیل امین بھی اس مجلس میں آئے اور فرمایا ایک مسلمان بہن کی عفت، حیا اور پاک دامنی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک مسلمان بیٹی کی عفت اور پاک دامنی، شرم و حیا اتنی زیادہ محبوب ہے کہ اللہ آسمان پر اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نکاح عفت کا بھی ذریعہ ہے، ایمان کی تکمیل کا بھی ذریعہ ہے، اور یاد رکھیے نکاح والی سنت وہ سنت ہے اس سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آخر میں یہ بات بھی نوجوانوں سے کہہ دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، دیکھا کہ نوجوانوں کا اجتماع ہے، فرمایا من یستطع منکم الباءۃ فلیتزوج یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جس آدمی کو صلاحیت ہو وہ نکاح کر لے۔ نکاح کو عفت اور عصمت کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے، ایمان کی تکمیل کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہم ترین نکتے کی طرف بھی اشارہ فرمایا، نکاح رزق میں اضافے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں نکاح عام ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر بدکاری کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ معاشرہ پاک دامن نبوی معاشرے کی جھلکیاں محسوس کرتا ہے۔ میرے نوجوان بھائی اکثر کہتے ہیں
پہلے سیٹ ہوں گے پھر نکاح کریں گے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج یہ آپ نکاح کریں گے تو سیٹ ہو جائیں گے۔ دنیا میں آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا جو یہ بولے کہ میں نے نکاح کیا تھا تو میں غریب ہو گیا۔ کوئی بھی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو بولے میں نے حج کیا تھا تو میں غریب ہو گیا، میں نے صدقہ کیا تھا تو میں غریب ہو گیا۔ کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ نکاح رزق میں بھی اضافے کا ذریعہ ہے۔ ایسا نہیں پہلے سیٹ ہوں گے تو نکاح کریں گے، نہیں، پہلے نکاح کریں گے تو سیٹ ہوں گے۔ اللہ رب العزت یہ حقیقت ہم سب کو عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، مفلس ہوں، میرے پاس پیسے ویسے نہیں۔ فرمایا اچھا تو تم نکاح کر لو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں اس شخص پر حیران ہوتا ہوں جو رزق میں کشادگی اور فراوانی اور اضافہ چاہتا ہے مگر نکاح نہیں کرتا، میں ایسے آدمی کو پاگل سمجھتا ہوں۔ جو چاہتا ہے رزق میں اضافہ ہو اس کو چاہیے نکاح کرے۔ اللہ کرے کہ نکاح کی یہ حقیقت ہم سب کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر کے رچ بس جائے، اور اللہ کرے ہم سب حیات تقوی کو اختیار کریں۔